السلام جی، ڈاکٹر نتیق ہے۔ آج ہم لوگوں نے ہائپر تھائرائڈزم جو کہ بہت کامن چیز ہے، جو کہ بہت کامنلی پائی جاتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، فیمیلز میں خاص طور پہ، ینگ فیمیلز میں اسپیسیفکلی۔ آج ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا تھا کہ ہائپر تھائرائڈزم کیا ہے اور کس طرح ہماری اوپیڈی میں پریزنٹ کرتی ہے، پیشنٹس کس علامات کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہم فیس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھائرائڈ کی بیماریاں، ہائپر تھائرائڈ یا ہائپو تھائرائڈ، یہ 100% قابل علاج چیزیں اور ایک ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ بہت سستی ہے، بہت اکنامیکل ہے اور اس کے ٹیسٹ بھی کمپیریٹیولی سستے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کی دوائیوں کو، اس بیماری کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کے جو ہماری پیچیدگیاں دیکھنے میں آتی ہیں وہ بہت شدید قسم کی پیچیدگیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم میں جو پیشنٹس کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے اور ایک بہت خطرناک حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان میں فالج ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اس کی جو دوائی تھی وہ شاید پورے مہینے کی دوائی 1500-2000 روپے کی تھی اور اس کے بدلے میں پیشنٹ کو فالج ہو گئی، تو یہ پیشنٹ نے اپنے ساتھ ایک زیادتی کی۔ تو اسی طرح ہائپر تھائرائڈزم کے پیشنٹس کو بتانا ضروری ہے، سکھانا ضروری ہے کہ بیماری 100% قابل کنٹرول ہے، قابل علاج ہے، بشرطے پیشنٹ اس کو اچھا کلوز فالو اپ رکھے، دوائیاں متواتر روٹین سے کھائے، اپنی فزیشین کی ہدایت کے مطابق کھائے اور پراپر چیک اپ رکھے۔ اب ہائپر تھائرائڈزم کیا ہے؟ ہائپر تھائرائڈزم کے پیشنٹس ہمارے پاس عموماً طور پہ جو پریزنٹ ہوتے ہیں او پی ڈی میں، خاندان والے شکایت کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا وزن کم ہو رہا ہے، ریپڈ ویٹ لاس تھا پیشنٹ کا، 6 مہینے میں 10 سے زیادہ کلو وزن کم ہو گیا پیشنٹ کا، پیشنٹ کے کھانا کھانے کی سپیڈ بہت بڑھتی جا رہی ہے، کھانا بہت فریکوینٹ، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پیشنٹ کو، اور سب سے بڑی علامت دل کی دھڑکن پیشنٹ کی تیز رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کی جنرل لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں ایمیسیٹڈ لوگ، یعنی کہ پیشنٹ کا جنرلائزڈ ویٹ لاس، مسکولر لاس ہے، سر کے بال گرنے کی پیشنٹ کی صلاحیت بڑھ چکی ہوتی ہے، پیشنٹ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، وائبریشنز، ٹریمرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی علامات کے ساتھ جو او پی ڈی میں پیشنٹ آتا ہے تو ہم لوگ وہاں سے اس کو پہچانتے ہیں کہ پیشنٹ کی کمزوری، وزن اور جسم کانپ رہا، دل کانپنے کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں سے ہم لوگ پیشنٹ کے تھائرائڈ کے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ ٹیسٹ ہم ذکر نہیں کریں گے کہ کیا ٹیسٹ کراتے ہیں، اور ہم دوائی مینشن کریں گے وی لاگز میں ہمیشہ کی طرح، کہ ہماری ایک ہمیشہ سے یہ چینل پالیسی ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کوئی دوائی یا کوئی ٹیسٹ مینشن نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے پیشنٹس کو وی لاگ کی لاجک کیا، وی لاگ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جن کو اس طرح کی علامات ہے وہ لازم اپنے فزیشین سے رجوع کریں تاکہ ان کے تھائرائڈ کا ورک اپ کرا سکیں۔ تو اس کے ساتھ پیشنٹ جب پریزنٹ کرتا ہے ان کو ورک اپ ہوتا ہے، اوکیجنلی دے ٹرن آؤٹ ٹو بی ہائپر تھائرائڈ۔ ان کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ پیشنٹ کو بیماری کس قسم کی ہے۔ یہ گلر والا تھائرائڈ تھا جس میں گلر بڑھ گیا سائز میں، یا وہ تھا جس میں گلر سائز میں نہیں بڑھا ہوا تھا لیکن پھر بھی ٹیسٹ خراب آ رہے تھے۔ اکارڈنگلی 3 طرح کی علاج اس میں پیشنٹ کو ہم آفر کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ڈیزیز۔ سرجری ہو سکتی ہے، دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، ریڈی آئیوڈین تھیراپی ہو سکتی ہے۔ اس میں عمر کا دیکھ کے پیشنٹ کی، فیمیلز کی سینیریو میں پیشنٹ کے میرٹل اسٹیٹس دیکھ کے، اس کے علاوہ پیشنٹ کی تھائرائڈ کی الٹراساؤنڈ وغیرہ دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ کی سرجری کی جائے، بہت سے پیشنٹ دوائیوں کو اچھا رسپونڈ کرتے ہیں، اس میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے پیشنٹ میں دوائیاں دینے کے بعد سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے پیشنٹس میں دوائیاں دینے کے بعد آئیوڈین تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علاج ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ ہم لوگ اس ڈر سے علاج نہیں کراتے کہ سرجری نہیں کرانی، تو ضروری ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس میں آپ سرجری پہ ڈائریکٹ چلے جائیں۔ تو اس وی لاگ میں ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس ڈر سے علاج ترک مت کریں کہ آپ سرجری نہیں کرانا چاہتے۔ بہت سے کیسز میں ہم دوائیوں سے یہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے، اس لیے اپنے فزیشنس کو لازمی رجیو کریں۔ وہ پیشنٹ جو آلریڈی نون ہائپر تھائرائڈ ہے کلوز فالو اپ رکھیں۔ جن پیشنٹ کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں وہ فزیشن کو ریویو کریں اور اس بیماری پہ اسسمنٹ اپنی کمپلیٹ کریں۔ اپنا فلوئڈ اسٹیٹس اچھا رکھیں، پانی کا استعمال، فروٹس کا استعمال لازمی کریں، اپنی واک اچیو کریں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو اپنی بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، اور کلوز فالو رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ تھینک یو۔